نشانی اپنے قسموں کے لیے. مطلب یہ کہ بار بار اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہو اور پھر یہ قسمیں تمہارے لیے مانع بنتے ہیں نیک کاموں سے اور نیک اعمال سے. ایسا نہ کرو کہ یہ قسم کھاتے ہو اللہ کی قسم میں صدقہ و خیرات نہیں کروں گا, اللہ کی قسم میں غریبوں کی مدد نہیں کروں گا, یا کوئی اور نیک کام سے قسم کھا کر اپنے آپ کو منع کر دو. ایسا نہ کرو. حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس شخص نے قسم کھائی اور پھر اس کو اس پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کے توڑ دینے میں خیر اور بھلائی ہے تو اسے قسم توڑ دینا چاہیے اور کفارہ ادا کر دینا چاہیے. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا, یا ایک غلام آزاد کرنا, یا 3 دن روزے رکھنا. فرمایا ان تبروا وتتقوا, اس بات سے قسم نہ کہو کہ تم نیکی کا کام کرو یا تقوی اختیار کرو یا نیک صلح کرو لوگوں کے درمیان. اس بات کے نہ کرنے کا قسم نہ کہو. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں فضول اور لغو قسموں سے مواخذہ نہیں کرتا. لغو قسم وہ ہے جو انسان بات بات پر تکیہ کلام کے طور پر کرے, یہ یمین لغو ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, تکیہ کلام ہوتا ہے ان کا, دل کے قصد سے وہ قسم نہیں کھاتا, زبان پر جاری ہے. اسی طرح یمین لغو کی ایک قسم اور ہے کہ ایک شخص زمانے ماضی کے کسی کام پر قسم کھائے اور ان کا 100% یقین ہے کہ یہ کام ایسا ہوا ہے, لیکن اتفاق سے وہ کام ایسا نہیں ہوا تھا, تو یہ بھی یمین لغو ہے, اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے. لا یؤاخذکم اللہ, اللہ کریم تمہاری مواخذہ نہیں کرتے باللغو فی ایمانکم, فضول قسموں سے, ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, لیکن اللہ گرفت کرتے ہیں, تمہارا مواخذہ کرتے ہیں ان قسموں پر جو تم سچے دل سے کہتے ہو. واللہ غفور حلیم, اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر, قسم کے اقسام میں سے ایک قسم الہ بھی ہے. الہ اعلی یولی الہ, اس کا معنی ہے قسم کھانا. اصطلاح میں یہ قسم کھانا کہ کوئی یہ قسم کہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا, 4 مہینے تک میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا. یہ قسم الہ کہلاتا ہے. ظاہر بات ہے میاں بیوی کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار تو نہیں ہوتے, کبھی کیا حالت ہوتی ہے, کبھی کیا حالات ہوتی ہیں, کبھی ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ بگاڑ اگر ایسا ہو کہ جو ہمیشہ جدائی کا ذریعہ بنے, تفریق کا ذریعہ بنے, تو ایسا بگاڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ طلاق ہے, اس قسم کا بگاڑ جو ہمیشہ جدائی کا ذریعہ بنے. لیکن عارضی طور پر کبھی اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کروں گا. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے ہے. 4 مہینے تک وہ الہ کر سکتا ہے, 4 مہینے سے زیادہ اس کی اجازت نہیں. چنانچہ
اگر یہ 4 مہینے اس کسی نے قسم کھائی، اب ابھی تک 4 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس نے اپنی بیوی کی طرف رجوع کیا اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، تو اب یہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا اور بیوی ان کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر 4 مہینے گزر گئے اور اس نے ابھی تک اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے، تو اب احناف کے نزدیک خود بخود ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، جبکہ دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ عدالت میں جائیں گے، عدالت شوہر سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، اگر وہ طلاق دینا چاہیں تو وہاں پر وہ طلاق دیں گے۔ بہرحال 4 مہینے کے بعد بیوی کو ایک طلاق واقع ہو جائے گا، طلاق بائن۔ طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ طلاق بائن میں رجوع نہیں ہو سکتا، البتہ تجدید نکاح ہو سکتا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، تربص 4 اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینوں تک۔ فإن فاؤوا، پس اگر ان لوگوں نے رجوع کر لیا، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ 4 مہینے کے اندر اگر اس نے رجوع کر لیا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، البتہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہ رجوع نہیں کرتا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر اس نے طلاق کا ارادہ کیا ہے، طلاق ہی کا عزم کیا ہے، فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ سننے والے جاننے والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، چونکہ طلاق کا ذکر آیا اس لیے کچھ احکام طلاق کے بیان کرنا ہے۔ وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہو، طلاق یافتہ خواتین، یتربصن بانفسهن، وہ انتظار کرے گی اپنے آپ پر 3 قروء، 3 حیض تک۔ جس عورت کو طلاق مل جائے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اگر ان کو حیض آتا ہے۔ جب 3 حیض پورے ہو جائے تو پھر اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ عدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہیں پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ اب احناف کا کہنا تو یہ ہے کہ جب 3 حیض بھی ختم ہو جائے اور عورت غسل کر لے تب عدت ختم ہوئی۔ دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی 3 حیض شروع ہوا بس عدت بھی ختم ہو گئی۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، طلاق دی ہوئی عورتیں انتظار کریں اپنے آپ پر 3 حیض تک۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، یہ اس صورت میں ہے کہ ان کو حیض آتا ہو۔ اگر حیض نہیں آتا تو اگر اس کے حمل ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، کہ بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہوئی۔ جب تک بچہ پیدا نہ ہو تو عدت ختم نہیں ہوتی۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی حمل کے ابتدائی ایام ہیں تو بچہ پیدا ہونے میں کافی وقت ہے، اس لیے کوئی خاتون اپنے پیٹ میں حمل کو چھپا لیتی ہے اور کہتی جی میرا حمل نہیں ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے تاکہ جلدی سے ان کی عدت ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا يحل لهن، اور جائز نہیں ہے ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن ما خلق اللہ، کہ وہ چھپا لے اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحم میں، ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو حمل چھپانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں بردہن، دوبارہ ان کے پاس واپس لوٹنے کا، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ آپس میں تعلقات درست کر لیتے ہیں، اگر وہ آپس میں اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں، وقت گزاری کا ارادہ کرتے ہیں،